السلام علیکم. ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے سب سے پہلے. شکریہ. رنگ و نور کا جیسے سیلاب امڑ رہا تھا. کمرے کی ساری فینسی بتیاں روشن تھیں. اس کے علاوہ بھی تارے دوسرے کمروں سے کھینچ کر تیز روشنی کے بلب عارضی طور پر لٹکائے ہوئے تھے. تیز دودیا روشنی میں جھلمل کرتے لباس، میک اپ زدہ چہرے اور چمچماتے زیور بہت اچھے لگ رہے تھے. شور و غل مچا تھا. باتوں اور ہنسی کی جھنکاروں میں دلہن کو سجے سجائے صوفے پر لا کر بٹھایا گیا. سرخ ٹشو کے بھاری بھرکم غرارے اور کامدانی دوپٹے میں وہ جھکی بیٹھی تھی. زیور کے بھاری جڑاؤ سیٹ گردن جھکائے ہی چلے جا رہے تھے. سلامی کی رسم ہو رہی تھی. ساس اور سسر نے حسنہ کو سونے کا ایک جڑاؤ سیٹ دیا تھا. ان کے بعد خاندان کی خواتین اور ملنے جلنے والی خواتین نے دلہن کو گھیر لیا تھا. سلامی کے روپے دلہن کو پکڑاتے ہوئے ہنسی مذاق بھی کر رہی تھی. حسنہ کے حسین چہرے پر بڑی حیادار مسکراہٹ کھل رہی تھی. باہر بھی خوب ہنگامہ تھا. گھر کے افراد جہیز میں آیا ہوا سامان ٹرک سے اتروا کر کمروں میں رکھ رہے تھے. بھاری جہیز دوسرے رشتہ داروں کی توجہ کا بھی مرکز بنا ہوا تھا. کوٹھی ابھی بقائے نور بنی تھی. روشنی میں ہر چیز دیکھی پرکھی جا رہی تھی. خاندان کی عورتیں خوب تعریفیں کر رہی تھی. ناصر تھا ہی اس قابل. دلہن بھی ماشاءاللہ چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے. پڑھی لکھی بھی اور جہیز بھی خوب لائی ہے. ناصر کی امی ماشاءاللہ کر رہی تھیں. اب عمر کو بھی ایسی ہی جگہ بیاہنا. رشتے کی پھپھی بولی اور سامان اترواتا عمر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولا، ابھی تو معافی رکھیں مجھے. کیوں؟ دوسری عورت نے کہا. شادی بھیا کی ہوئی ہے اور کام کر کے میں بے حال ہو گیا ہوں. اپنی شادی ہوئی تو... اس کی بات کاٹتی ہوئی امی بولی، تمہاری شادی ہوئی تو ناصر کام کرے گا، لیکن ابھی خاطر جمع رکھو. جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ملازم ہوئے. شادی 3-4 سال بعد ہی کروں گی. اوہ مام. عمر نے ایک ڈبہ اٹھا کر پیٹی پر رکھتے ہوئے ہنس کر کہا، میں نے کب کہا کہ ابھی شادی کر دیں؟ وہ تو پھپھو. چل کام کر. ٹرک میں ابھی ڈھیر سارا سامان ہے. 2-3 آدمیوں سے جلدی نہیں اترنے کا. کچھ اور لڑکوں کو بھی بلا لے. آپ ہی آواز دیں اوروں کو. وہ تو سب دلہن پر یوں ٹوٹ پڑے ہیں جیسے... وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عظمیٰ بھابھی اسے ڈھونڈتی ادھر آ نکلی. اوہ عمر کے بچے، وہ بولی، تم یہاں ہو؟ جی ہاں. وہ بولا، دیکھ لیجئے. چھوڑو یہ کام، اندر آؤ. کیوں؟ بھابھی کا گھٹنا نہیں چھونا کیا؟ سب عورتیں ہنس پڑیں. خالہ بولی، ہاں عمر بیٹے، شگن ہوتا ہے یہ. جاؤ دلہن کا گھٹنا چھوؤ، پیسے ملیں گے. کس سے؟ عمر ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا. بھابھی سے. اس نے کہا، او موم جی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا عظمیٰ کے ساتھ چل دیا. عظمیٰ بھابھی خاصی باتونی تھیں. عمر کو خوب اکساتی چلی. 500 سے کم نہ لینا، ایک ہی تو دیور ہو. یہ موقع بار بار نہیں آتے، سمجھے؟ عمر خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا. خوشی اسے بہت تھی. ناصر بھائی کی شادی ہوئی تھی. اپنا پیارا سا بھائی اسے عزیز بھی بہت تھا. پھر وہ 2 ہی تو بھائی تھے. ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے. ملازمتوں کے سلسلے تھے جو دونوں الگ الگ شہروں میں رہتے تھے، لیکن مہینے بھر سے زیادہ الگ رہنے کی تاحال نوبت نہ آئی تھی. کبھی دونوں ویکنڈ پر گھر آ جاتے. کبھی عمر ناصر کے ہاں چھٹی گزارنے آ جاتا اور کبھی ناصر عمر کے پاس چلا جاتا. ناصر کی شادی چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہوئی تھی. ان کی امی نے ہی رشتہ ڈھونڈا تھا اور ناصر نے ماں کی مرضی پر سر جھکا دیا تھا. شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی. ماں باپ نے دل کے سارے ارمان نکالے تھے. کئی دنوں سے کوٹھی کے ماتھے پر رنگین کمکموں کے جھومر سجے تھے. رشتہ دار اور دوست احباب جمع تھے. ڈھولک پر لڑکیوں بالیوں کی تھاپ ہر شام پڑتی تھی. کھیل تماشے ہوتے تھے. عمر 2 دن پہلے ہی آیا تھا. اس نے 10 دن کی چھٹی تو لی تھی. خیال تھا ناصر اور بھابھی ہنی مون کے لیے جلدی کہیں چلے نہ گئے تو وہ چند دن ان کے ساتھ گزارے گا. بھابھی سے دوستی کے پلان اس نے بہت پہلے بنا لیے تھے. عظمیٰ کے ساتھ وہ کمرے میں آیا تو شوخ و شنگ لڑکیاں اور نئی نویلی دلہنیں حسنہ کو گھیرے بیٹھی تھیں. عمر بھی بڑا شوخ، بڑا کھلنڈرا اور ہنس مکھ تھا. اس کو خاندان میں رونق محفل کہا جاتا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے رنگ و نور کے سیلاب پر ایک نگاہ ڈالی. پھر حسنہ کی طرف عظمیٰ بھابھی نے دھکیل دیا. نویرا نے حسنہ کا لمبا سا گھونگھٹ فوراً ہی کھینچ دیا. کیوں جی؟ عمر نے کمر پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا. پہلے سلامی نکالو. کوئی شوق اور منچلی بولی.
ہم تو گھٹنا پکڑنے آئے ہیں اپنی بھابھی کا، سلامی دینے نہیں۔ کنجوس، 2-3 آوازیں آئیں۔ جو جی چاہے کہہ لیں، سلامی دینے کے نہیں ہم۔ وہ اکڑ کر بولا، تو پھر منہ دھو رکھو، دلہن کا منہ دکھانے کے بھی نہیں ہم۔ جینی ہنسی اور حسنہ کا گھونگھٹ اور لمبا کر دیا۔ عمر کوہنیوں سے ارد گرد کھڑی بھابھیوں اور بہنوں کو ہٹا کر دلہن کے عین سامنے قالین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے دلہن کا گھٹنا پکڑ کر بولا، اللہ کے نام پر بھابھی دے دیجئے 500 روپیہ۔ اس نے جس انداز میں کہا سب ہنس پڑے۔ حسنہ کو بھی ہنسی آ گئی، وہ کچھ اور جھک گئی۔ سلامی نکالو، پیسے نکالو، پہلے سلامی اور پھر گھٹنا پکڑائی کر لینا۔ اب تو کماتے ہو، کنجوس کہیں کے، نکالو سلامی۔ چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اسی انداز میں بیٹھا رہا اور اوں ہوں کر کے نفی میں سر ہلاتا رہا۔ چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کئی لمحے ہوتا رہا۔ خوب کہے پڑے، خوب ہنسیوں کے فوارے چھوٹے۔ ہر کوئی خوش تھا، چہک رہا تھا۔ مسرتیں اپنے عروج پر تھیں۔ عمر بڑا شوق ہوا جا رہا تھا۔ نہ وہ سلامی دے رہا تھا، نہ نویرا گھونگھٹ اٹھانے دے رہی تھی۔ بلا آخر عظمیٰ بھابھی نے فیصلہ دیا، چلو بھائی پہلے تم سلامی دو، پھر حسنہ گھٹنا پکڑائی دیں گی۔ کتنی دیں گی؟ وہ بولا، جتنی تم سلامی دو گے۔ اوہو، فائدہ کیا ہوا؟ پھر کیا چاہتے ہو؟ جتنی سلامی دوں اس سے 10 گنا بھابھی گھٹنا پکڑائی دیں۔ چالاک کہیں کا۔ نہیں تو نہ صحیح، اتنا زیادہ نہیں، کچھ کم کر لیں۔ چلو ٹھیک ہے، عظمیٰ چہکی، 100 سلامی دو تو 200 ملے گا، 200 دو تو 500، 500 دوں تو 2000۔ سودا اچھا ہے۔ عمر نے جیب سے بٹوا نکالا، 5 نوٹ نکالے اور بولا، سب گوا رہے ہیں، کہیں بھابھی ٹھگی نہ کر جائیں۔ 2000 ملے گا نا بھابھی؟ اس نے گھونگھٹ پر نظریں جما دیں۔ سر کو ہلکی سی جنبش ہوئی، سب نے خوشی سے تالیاں پیٹیں۔ لو جی، نویرا نے گھونگھٹ الٹ دیا۔ حسنہ نے سر اونچا کیا اور پوری آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھے عمر کو دیکھا۔ اس کی بادامی آنکھوں میں حیا کے ڈورے تھے اور بھرے بھرے ہونٹوں پر مسکراہٹ لو دے رہی تھی۔ عمر کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا۔ اس نے حسنہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی، بادامی آنکھیں، بیضوی چہرہ، بھرے بھرے ہونٹ۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے حسنہ کو دیکھنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے یہ سب کچھ پہلے بھی دیکھا ہے۔ یہ چہرہ، اف، ہاں یہ چہرہ، دلہن کا چہرہ۔ اس کے ذہن میں ان گنت سوال لہرا گئے۔ وہ حیران، ششدر اور بھونچکا سا رہ گیا۔ دینا پیسے، کسی نے کہا۔ مسکراتے ہوئے حسنہ نے آگے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ سے نوٹ ہولے سے چھین لیے۔ خوب شور مچا، تالیاں پیٹی گئیں، ہلا گلا اپنے عروج پر جا پہنچا، اور شاید اسی لیے کسی نے عمر کی طرف توجہ نہ دی، اس کی حالت پر غور نہیں کیا۔ اسی لمحے اس کی امی آ گئیں۔ عمر بیٹے، چابیاں تمہارے پاس ہیں؟ وہ قریب آ کر بولیں۔ جی مام۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور چابیاں جیب میں ٹٹولتے ہوئے جھمگھٹے سے باہر نکل گیا۔ گھٹنا پکڑائی تو لیتے جائیں، آواز آئی، لیکن وہ پلٹا نہیں۔ چلو صبح لے لے گا، اس کی امی نے مسرور لہجے میں کہا۔ باہر سامان بکھرا پڑا ہے، وہ اٹھوا لے ابھی۔ لیکن اس نے سامان نہیں اٹھوایا۔ چابیاں راجی باجی کو دیکھ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھٹاک سے اس نے دروازہ بند کیا۔ چند لمحے بت بنا بند دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں ہلچل مچی تھی۔ قیامت کا شور تھا، توڑ پھوڑ تھی، کرب تھا، دکھ تھا۔ وہ بے تابانہ بیڈ کی طرف بڑھا اور گرنے کے انداز میں اوندا لیٹ گیا۔ وہ بے حد بے چین اور مضطرب تھا۔ ایسا ہی بے چین اور مضطرب وہ کوئی 6 ماہ پہلے بھی ہوا تھا۔ وہ برسات کی بھیگی رات تھی۔ بادل گھر گھر کر آ رہے تھے۔ بجلیاں خونخوار بادلوں کے سینے میں پیوست ہوئی جا رہی تھی۔ ہوا چلنے لگی تھی اور موسلا دھار بارش کے امکانات پیدا ہو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، نیند نہیں آ رہی تھی اور بے چین سا سناٹا اس کے اندر اتر رہا تھا۔ وہ اس غیر محسوس سی بے چینی کو محسوس کر کے اور بے چین ہو رہا تھا، اسی لیے نیند نہیں آ رہی تھی۔ گھٹن اور حبس کو دور کرنے کے لیے اس نے کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ فر فر ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی چمک کے ساتھ ساتھ بوندیں بھی پڑنے لگی تھی، اور اس مسحور کن ترنم نے اس کی آنکھوں میں نیند کا فسون گھول دیا تھا۔ جانے کب وہ سویا تھا، لیکن ہڑبڑا کر اٹھا تھا تو باہر موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی، اور اندر بستر پر پڑا اس کا وجود پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور چوپٹ آنکھیں بے یقینی کا اظہار کر رہی تھیں۔ وہ بے حد ڈرا ہوا تھا، بہت زیادہ سہما ہوا تھا۔ ایک عجیب سا خواب اس نے دیکھا تھا۔ خواب، عجیب سا خواب۔
شادی کا ہنگامہ ہے، رنگ و نور کا سیلاب، شوخ و شنگ لڑکیوں، ادمانوں بھری دلہنوں اور مستانی دوشیزاؤں کے ہجوم میں گھری بیٹھی سرخ سی گھٹڑی بنی دلہن۔ وہ اس کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھا، سلامی کے پیسے نکالے، گھونگھٹ اٹھنے کا منتظر ہے۔ گھونگھٹ اٹھنے پر اس نے خوبصورت چہرہ، بادامی مسکراتی آنکھیں اور شوخی سے لو دیتے بھرے بھرے ہونٹ دیکھے۔ ناصر بھیا کی دلہن اسے بہت اچھی لگی۔ پھر یہ منظر بدل گیا۔ اس نے دیکھا، اف، وہ سر تاپا کانپ گیا، لیکن جو کچھ دیکھا اس کی آنکھوں میں محفوظ ہو گیا۔ خوف و ہراس اس کے اعصاب پر سوار ہو گئے۔ وہ بستر سے نکل آیا، کمرے کی ساری بتیاں جلا دیں، پانی پیا۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے اس نے کئی جتن کر ڈالے۔ صبح تک وہ بے چین رہا، بالکل نہ سو سکا۔ آنکھوں میں ڈھلا خواب حیران و پریشان کرتا رہا۔ پھر یہ بے چینی کئی دن اس کے اعصاب پر سوار رہی۔ وہ ہر وقت سہما سہما رہتا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے عمر؟ امی اکثر پوچھتی، لیکن وہ کچھ نہ بتاتا، بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ وہ انہیں کچھ بتاتا بھی کیوں کر؟ دن گزرتے چلے گئے اور وقت اس کی بے چینی کو ختم کرنے میں ممد و معاون ثابت ہو گیا۔ اسے نوکری مل گئی اور وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اسے یہ خواب بالکل بھول چکا تھا۔ اس نے خود اس خواب کو بے حقیقت بنا کر ذہن سے جھٹک دیا تھا، لیکن آج دلہن کو دیکھا تو بھولا بسرا خواب ذہن میں لہرا گیا۔ حسنہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے محسوس کیا کہ یہ سارا منظر، یہ رنگ و نور کا سیلاب، ہنستے مسکراتے چہرے، شوخ و شنگ لڑکیاں، شوخ و شنگ رنگین لباس، سرسراتے آنچل، چمچماتے زیور اور اسی طرح کی چھیڑ چھاڑ۔ وہ آلتی پالتی مارے بھی اسی طرح بیٹھا ہے اور سلامی کے نوٹ ہاتھ میں پکڑے ہیں۔ یہ سارا منظر اس نے خواب میں بھی دیکھا تھا، ذرا بھر بھی فرق نہ تھا۔ حسنہ کا چہرہ بھی ہو بہو وہی تھا۔ خواب کے منظر کی آج کے منظر سے اس قدر مماثلت پریشان کن تو تھی ہی، لیکن پریشانی تو اسے بقیہ خواب سے تھی۔ اگر خواب کا یہ حصہ سچ ہو سکتا ہے تو باقی خواب۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کی بے چینی اور گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، وہ سر کو جھٹک جھٹک کر کہہ رہا تھا۔ رات ڈھلتی رہی اور اس کی بے چینی، اضطراب اور بے سکونی میں اضافہ ہوتا رہا۔ پھر جانے کب اسے نیند آ گئی۔ صبح گھر میں خوب شور تھا، ہنگامہ تھا، ولیمے کا فنکشن تھا، نئی نویلی دلہن آئی تھی، لوگ آ رہے تھے، جہیز کی نمائش ہو رہی تھی، داد دی جا رہی تھی۔ عورتیں تو ایک چیز جیسے ناپ تول رہی تھی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا کہ امی اسے تلاش کرتی ادھر آ گئیں۔ اٹھنا نہیں عمر بیٹے، انہوں نے اسے جگایا۔ اتنے کام پڑے ہیں اور تم لمبی تان کر سوئے ہو۔ جانتے ہو تمہارے ابو کوئی کام نہیں کرتے اور ناصر خود دولہا ہے، اسے آج تو چھٹی دینا چاہیے۔ ناصر دولہا؟ ہتھوڑے کی ضرب اس کے دل و دماغ پر پڑی۔ وہ خوفزدہ سا نظر آنے لگا۔ کیا بات ہے میرے لال؟ ماں نے چمکارا۔ لگتا ہے بہت تھکے ہوئے ہو۔ کوئی بات نہیں، آج ہی کا دن ہے، اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، چائے بھجوا دوں؟ ہاں، وہ بولا۔ امی میز پر پڑا گلاس اٹھا کر چل دیں۔ وہ بستر پر ادھموا پڑا رہا اور جب گھنٹہ بھر بعد بھی وہ کمرے سے نہ نکلا تو ابو، ناصر، عظمیٰ بھابھی اور کئی لوگ آ گئے۔ طبیعت خراب ہے کیا؟ رت جگہ مناتے تھے نا، تکان تو ہونا ہی تھی۔ چلو چائے پی لو، تکان کچھ تو رفع ہوگی۔ ہر کوئی بول رہا تھا۔ عمر چپ چاپ پڑا ناصر کو تکے جا رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا اور اضطرابی کیفیت بڑھ رہی تھی۔ بھائی اٹھو نا، بھابھی سے پیسے نہیں لینے؟ ناصر اس پر جھک گیا۔ رات تم واپس اس کے پاس آئے ہی نہیں۔ ناصر بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ یا خدا، میرے بھائی کی یہ خوشیاں دائمی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ وہ سب کے کہنے پر اٹھ بیٹھا۔ طبیعت خراب تھی ہی، بہانہ بھی یہی معقول تھا، لیکن گھر میں دعوت ولیمہ تھی، اس لیے اسے اٹھتے ہی بنی۔ وہ سارا دن کھویا کھویا رہا۔ خواب اور رات کے منظر کی مماثلت حیران کیے ہوئے تھی اور آنے والے کسی نامعلوم خدشے سے دل ڈول رہا تھا۔ دوسرے دن وہ نسبتاً بہتر تھا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی۔ اپنے آپ کو کوسا کہ یوں ہی ایک بے حقیقت سے خواب کو اعصاب پر یوں مسلط کر لیا ہے۔ اسے دھیان اور دوسری طرف لگانا چاہیے اور خدا سے خیر مانگتے ہوئے سب کچھ اس کی مرضی اور رضا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے اپنی ڈھارس اپنے آپ بندھائی، ہمت بندھائی اور نارمل ہونے کی بھرپور کوشش کی۔ حسنہ بے حد پیاری، ہنس مکھ اور سمارٹ لڑکی تھی۔ چھوٹے دیور اور بھابھی کی ہمیشہ ہی لگاتی ہے۔
وہ عمر کی ہم عمر ہی تھی، اس سے جلد ہی بے تکلف ہو گئی۔ چند دن عمر گھر رہ کر واپس نوکری پر آ گیا۔ اب وہ خواب کی اذیت ناکی قدرے بھول چکا تھا۔ کبھی کبھی خواب کا بھوت اس کے ذہن سے اب بھی چمٹ جاتا، لیکن وہ پوری قوت سے اسے جھٹک دیتا۔ ناصر اور حسنہ ہنی مون کے لیے سوات گئے۔ واپسی پر وہ عمر کے پاس بھی آئے۔ حسنہ بے حد شگفتہ اور نکھری ہوئی تھی، ناصر بھی خوش و خرم تھا۔ چائے کے بعد تینوں باتیں کرنے لگے۔ حسنہ عمر کا گھر گھوم پھر کر دیکھ چکی تھی۔ اب شادی کر ہی ڈالو دیور جی، اس نے مسکرا کر کہا، ورنہ گھر کوڑ کباڑ ہی بنا رہے گا۔ آپ ہی ڈھونڈیے میرے لیے کوئی بھی اپنے جیسی دلہن۔ وہ بولا، ضروری ہے کہ میرے ہی جیسی ہو؟ آپ سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ سمارٹ، زیادہ دلکش ہو جائے پھر بھی قبول ہوگی۔ شریر کہیں گا۔ کیوں جی؟ دودھ سمیت ملائی والی بات کر رہا ہے تو اور کیا، شادی بھی کریں اور کسی چھوٹی موٹی شے سے، تو پھر موٹی تازی لا دوں۔ توبہ توبہ۔ دونوں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ناصر ان کی باتیں سن سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظریں حسنہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ایک دم عمر بولا، آپ کو اچھی لگی ہیں بھابھی؟ ناصر کھلکھلا کر ہنس پڑا، بری لگیں گی کیا؟ آپ انہیں پہلے تو نہیں جانتے تھے نا؟ نہیں، پھر کیا؟ ارینج میرج میں جو لطف و کشش ہے نا، وہ بس کیا بتاؤں۔ ٹھیک ہے، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ سو بھابھی ڈھونڈ لائیے اپنے لیے ایک عدد دیورانی۔ تینوں ہنستے مسکراتے رہے۔ ناصر اور حسنہ شام میں چلے گئے۔ حسنہ جب ناصر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو عمر کو پھر ایک محسوس ہوا کہ یہ منظر پہلے بھی اس نے دیکھا ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ الجھا تھا، طبیعت معمول پر نہ آ رہی تھی۔ وہ رات کافی دیر تک جاگتا رہا اور پھر اسے ایک دم یاد آ گیا کہ یہ منظر بھی اسی خواب کا ایک حصہ ہے۔ وہ سخت مضطرب رہا، کئی دن طبیعت اچاٹ رہی، دل ڈوب جاتا، وہ بے بسی اور بے کسی کی تصویر بن کر رہ جاتا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ حسنہ نے اس کے لیے واقعی ایک خوبصورت اور بے حد اچھی لڑکی تلاش کر لی۔ اس کی امی ابھی شادی کے حق میں نہ تھیں، لیکن ایسا اچھا رشتہ گنوایا بھی نہ جا سکتا تھا۔ انہوں نے فون پر عمر سے بات کی، تمہاری بھابھی نے اپنی دیورانی ڈھونڈ لی ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر جلدی شادی نہیں کرنا چاہتے تو منگنی ہی صحیح، لڑکی اور گھر بار مجھے پسند ہے، میں یہ رشتہ گنوانا نہیں چاہتی۔ جیسے آپ کی مرضی امی، تو منظور ہے تمہیں؟ ہاں۔ منگنی؟ شادی؟ امی ہنس پڑی، تو تم اتنی جلدی شادی کرنے کے حق میں تو نہیں تھے؟ اب ارادہ بدل لیا ہے، یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ اس نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی۔ انہیں تو خوشی تھی کہ عمر بنا دیکھے ناصر کی طرح شادی پر آمادہ ہو گیا ہے۔ عمر عجلت میں تھا، شادی کر کے وہ اس بھیانک خواب کی تعبیر کا رخ موڑنا چاہتا تھا، بھیانک خواب جو اس کے اعصاب پر مسلط تھا۔ ناصر کی طرح عمر کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس دفعہ تو سارے انتظامات حسنہ کے ہاتھ میں تھے۔ ایک اکیلے دیور کی ایک اکلوتی بھابھی خوب جوش و خروش دکھا رہی تھی۔ رشتہ بھی اسی نے ڈھونڈا تھا، اس لیے ہر بات میں پیش بھی وہی تھی۔ حجلہ عروسی اس نے سجایا، وہ بہت ہنس مکھ اور بڑی جاندار شخصیت کے مالک تھی۔ رشتے کی بھابیاں نندیں اسے چھیڑتیں۔ حسنہ لگتا ہے جیسے تو حجلہ عروسی سجاتے سمے اپنے ارمان پورے کر رہی ہے، وہ برجستہ جواب دیتی۔ اور کیا، میرے کمرے کو تو کسی نے ڈھنگ سے سجایا ہی نہیں تھا، جو کمی وہاں تھی میں یہاں رہنے نہیں دوں گی۔ خوش قسمت دیور ہے۔ دیور کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، رومانٹک بھی، کسی نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس پڑی، چہکتے ہوئے بولی، واقعی، لیکن رومانٹک کسی اور اعتبار سے نہیں، صرف پیار کے اعتبار سے۔ وہ بڑی مسرور تھی، ہنستے مسکراتے کام کر رہی تھی۔ حجلہ عروسی اس نے امیدوں اور ارمانوں کی طرح چمکتا دھمکتا بنا دیا۔ عمر بھی خوش تھا، حسنہ کی پسند پر اسے اعتماد تھا۔ پھر وہ جس شوق اور جس خوشی کا مظاہرہ کر رہی تھی وہ قابل تحسین تھا۔ دلہن آ گئی، ساری رسوم ادا ہوئیں، اور پھر رات گئے شوخ و شنگ لڑکیاں اسے حجلہ عروسی میں چھوڑ آئیں۔ عمر اپنے دوستوں میں بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے کہ ناصر نے اسے اس محفل سے نکالا۔ جاؤ بھائی، اب بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو حسنہ نے بازو سے پکڑ کر حجلہ عروسی کی طرف دکھیلا۔ دلہن پسند آ گئی نا تو سونے کے کنگن لوں گی، اس نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا۔ نا پسند آئی تو ہرجانہ دیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پسند نہ آنے کا، آپ جیسی ہے۔ میں کیا ہوں، وہ تو بڑی بس جا کر دیکھ لو۔ حسنہ نے ہنستے ہنستے اسے اندر دھکیل دیا۔ عمر نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر کے لاک لگایا اور پلٹ کر دیکھا۔ وہ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ یہ سجا سجایا کمرہ،
خوشیوں کی مہک، روشنیوں کی یلغار، چمکتی دمکتی سیج اور اس پر رنگا رنگ گٹھڑی سی بنی دلہن۔ ایک سوال سا اس کے ذہن میں پھیل گیا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ سارا منظر وہ پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ منظر وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسی خواب کا یہ دوسرا منظر تھا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، ہونٹ تک سفید پڑ گئے، آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک کھل گئیں اور سردی کے باوجود ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک اٹھیں۔ وہ حیران سا کھڑا رہا۔ پھر جانے کیا ہوا، تیزی سے آگے بڑھا اور بغیر کسی تمہیدی کلام کے اس نے دلہن کا گھونگھٹ زبردستی کھینچنے کے انداز میں الٹ دیا۔ شرمیلی اور گھبرائی ہوئی نازیہ اس جارحانہ انداز سے کچھ حیران سی ہوئی۔ اسے ایک لمحہ کو دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں۔ وہی چہرہ۔ عمر بڑبڑایا اور بے دم سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ نازیہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ وہ تو جانے کون کون سے حسین سپنے سجائے بیٹھی تھی۔ بھاری قدموں کی چاپ، گمبھیر آواز اور مضبوط انگلیوں کا تصوراتی لمس ذہن میں تھا۔ سب ٹوٹ پھوٹ گیا۔ عمر لمبے لمبے غیر متوازن سانس لے رہا تھا۔ جسم مٹی کے ڈھیر کی طرح تھا۔ نازیہ کا چہرہ وہی تھا جو اس نے اس سنگین خواب میں دیکھا تھا۔ ہم مستقبل جاننے کے لیے اکثر بے چین ہوتے ہیں، نجومیوں کو ہاتھ دکھاتے پھرتے ہیں، پامسٹری کی کتابوں پر مغز ماری کرتے ہیں، روحانیت سے فیض حاصل کر کے آنے والے دور کی جھلک دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں۔ خواب دیکھتے ہیں تو اسے مستقبل کے حوالے سے تعبیروں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں، سارے عمل، یہ ساری کاوشیں ہم بہتر مستقبل اور اچھے دور کو پانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اچھا برا جنم جنم کا ساتھی ہے، دکھ سکھ کی سانجھ ہے، روشنی اور اندھیرے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ یقین کر لیں تو مستقبل کے متعلق جاننے کی کبھی خواہش ہی پیدا نہ ہو۔ آنے والے دور کے حادثوں، سانحوں اور دکھوں کا پتہ چل جائے تو جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ عمر کرب کے اسی اذیت ناک لمحوں سے دوچار تھا۔ اس کا مستقبل کی نشاندہی کرنے والا وہ خواب جو مدت ہوئی اس نے دیکھا تھا، ٹکڑیوں میں بٹ بٹ کر سامنے آ رہا تھا۔ حالات اور وقت سے سمجھوتا کر کے ایک بار پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ دل کی تسکین و تسلی کے لیے اس نے بڑے جتن کیے۔ خواب کو خواب سمجھ کر بھلا دیا یا بلا دینے کی کوشش کی۔ بہرحال وہ حالات سے سمجھوتا کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ نازیہ حسنہ کی طرح بہت اچھی، بڑی حسین اور بڑی خوش خلق لڑکی تھی۔ وہ عمر کے سینے میں پگھل کر پھیلے خدشوں سے لا علم تھی۔ حسنہ کو بھی کچھ خبر نہ تھی۔ ناصر کے امی ابو کچھ نہ جانتے تھے۔ سب ہی خوش تھے۔ بھرا پورا گھرانہ مسرور سی زندگی کی راہ پر گامزن تھا۔ ناصر کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس گھرانے میں ایک بار پھر جشن کی سی کیفیت تھی۔ خوشیاں اور مسرتیں سایہ فگن تھیں۔ کوئی دکھ، کوئی رنج قریب سے بھی نہ گزرا تھا۔ عمر نے ناصر کے بیٹے کا نام فخر رکھا۔ نازیہ نے پیار کا نام ببلو دیا۔ حسنہ اور ناصر نے ان ناموں پر دلی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ سب ہی خوش تھے، لیکن جب خوشیاں انتہا کو چھونے لگتی تو عمر کا دل کسی نامعلوم احساس سے کانپ جاتا۔ خواب کا آسیب ذہن کے کسی گوشے سے اب تک چپکا تھا۔ گو عمر نے اس آسیب کو جھٹلانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن کبھی کبھی یہ آسیب اپنے وجود کا احساس ضرور دلا جاتا۔ پھر عمر کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ زندگی مصروف ہو گئی۔ اگلے سال ناصر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ بھی گھر بار اور بچوں میں الجھ گئے۔ دونوں اپنے اپنے گھروں اور بچوں میں پوری دلچسپی اور شوق سے کھو گئے۔ عمر کے دوسرے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اسے مشرق وسطیٰ میں ملازمت کی آفر ملی۔ اس نے قبول کر لی۔ وہ چند ہفتوں میں ہی باہر چلا گیا۔ بہت بڑی تنخواہ اور بے حد سہولتیں حاصل تھیں۔ نازیہ بھی بہت خوش تھی۔ اسے آنے والے بچے کی قسمت سے تعبیر کر رہی تھی۔ یہ عمر اور نازیہ کی قسمت کا بڑا خوشگوار پلٹا تھا۔ چند ماہ بعد نازیہ بھی عمر کے پاس چلی گئی۔ ان کے خطوط اور آنے والے لوگوں کے ہاتھ تحائف وغیرہ آتے رہے۔ بہت بڑی قیمتی چیزیں عمر اور نازیہ، حسنہ اور ناصر اور ان کے بچوں کے لیے بھیجتے تھے۔ امی اور ابو کو روپے پیسے کی کمی نہ تھی، پھر بھی ایک فرمانبردار بیٹے کی طرح عمر ہر ماہ گھر معقول رقم بھیجتا تھا۔ حسنہ ایک دن ہنستے ہوئے ناصر سے کہنے لگی، ناصر، جتنے پیسے عمر صرف امی ابو کو بھیج رہا ہے اتنی تو ہماری پوری تنخواہ بھی نہیں۔ ہاں، وہاں اسے بہت زیادہ تنخواہ جو ملتی ہے، ناصر بولا۔ تم نہیں جا سکتے باہر؟ ناصر ہنس پڑا۔ حسد کرنے لگی ہو ان سے؟ حسنہ ناراض ہو گئی۔
خوب سے خوب تر کی تلاش کو حسد تم ہی کہو گے۔ ناصر ہنس پڑا۔ قسمت پر شاکر رہنا چاہیے، اگر کوشش سے ہم بھی باہر جا سکے تو حرج کیا ہے؟ میں نے ان خطوط پر کبھی نہیں سوچا۔ حسنہ ہنس کر بولی، میری بڑی خواہش ہے۔ کیا؟ باہر جانے کی۔ ناصر مذاق سے بولا، گویا تمہیں نازیہ کی جگہ ہونا چاہیے تھا۔ حسنہ مذاق سمجھتے ہوئے اٹھلائی، یا آپ کو عمر ہونا چاہیے تھا؟ دونوں ہنس پڑے، پھر باتیں ہوتی رہیں۔ ناصر اور حسنہ نے طے کر لیا کہ عمر جب سالانہ چھٹی پر آئے گا تو اس سلسلے میں اس سے بات کریں گے۔ عمر اور نازیہ مہینے کی چھٹی پر گھر آ رہے تھے۔ دونوں نے ہر فرد کے لیے بیش قیمت تحائف خریدے تھے۔ دونوں بے حد خوش تھے۔ اپنے آنے کی اطلاع انہوں نے گھر پر دے دی تھی۔ ناصر اور حسنہ بھی گھر آ گئے تھے۔ چند دنوں کی چھٹی لے کر وہ عمر کے آنے سے پہلے ہی گھر پہنچ گئے تھے۔ تقریباً 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ خوشی کے جذبے کچھ زیادہ ہی بے قرار ہو رہے تھے۔ ناصر اور حسنہ دونوں کو لینے ایئرپورٹ گئے۔ بےتابانہ خوشیوں کا ملنے پر دونوں طرف سے اظہار ہوا، لیکن خوشیاں جیسے راس نہ آئی تھیں۔ واپسی پر گاڑی کا اندھوناک حادثہ پیش آ گیا۔ ناصر ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اس کے ساتھ عمر اور پیچھے نازیہ اور حسنہ تھیں کہ کار سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ عمر اور حسنہ شدید زخمی ہوئے، لیکن شومئی تقدیر نازیہ اور ناصر دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ دونوں بچے معجزانہ طور پر بچ گئے۔ ایک قیامت بپا تھی، لیکن کاتب تقدیر نے جو لکھ دیا تھا وہی ہونا تھا۔ اس کو بدلنے کی کسے تابو مجال تھی؟ والدین کی تو سمجھو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ حسنہ راکھ ہو گئی، عمر پتھرا گیا۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا۔ عمر بچوں کو ماں کے پاس چھوڑ کر اکیلا ہی باہر چلا گیا۔ وہ بالکل چپ تھا، گمسم اپنی سوچوں سے ہی الجھتا رہتا۔ اگلے سال عمر واپس آیا تو صدمے سے نبٹنے کی ہمت پا چکا تھا۔ ہاں، اس کے بوڑھے والدین کچھ اور بوڑھے ہو گئے تھے، اور حسنہ لٹی پٹی تھی۔ بیچاری نے چاروں بچوں کو اپنے دامن شفقت میں پناہ دے رکھی تھی۔ عمر کے بچے اب اسے ماں سمجھتے تھے، اور جیسے عمر کے بچے حسنہ کو ماں سمجھتے تھے، ویسے ہی حسنہ کے بچے عمر کو ابو ہی سمجھے۔ وہ آیا تو چاروں بچے ابو آ گئے، ابو آگے کی رٹ لگائے اس سے چمٹ گئے۔ حسنہ کا دل بری طرح بھر آیا۔ امی اور ابو کی آنکھوں سے سیلاب اشک رواں ہو گیا۔ شام چائے کی میز پر جب سب چائے پی رہے تھے، بچے پھر عمر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حسنہ کے بیٹے نے بڑی معصومیت سے کہا، ابو، امی بڑی خراب ہیں۔ کیوں؟ عمر نے پہلے بچے کو پھر حسنہ کو دیکھا۔ کہتی تھی کہ ہمارے ابو اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔ جھوٹ کہتی تھی نا؟ ہاں ہاں بیٹے، عمر نے بچے کو گود میں بھر لیا۔ آپ اللہ میاں کے پاس تو نہیں گئے نا؟ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ حسنہ حفت سی محسوس کر رہی تھی، بے حد دکھی ہو رہی تھی۔ بچے کو عمر کی گود سے لیتے ہوئے بولی، بیٹے یہ آپ کے چچا میاں ہیں۔ ابو ہیں، بچہ ضد سے بولا۔ ہاں بیٹے، ہم آپ کے ابو ہیں، امی غلط کہتی تھی۔ آئے میرے پاس۔ عمر نے حسنہ کی طرف دیکھتے ہوئے بچے کو چمکارا۔ بچہ اس سے لپٹ گیا۔ حسنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اور وہ سفید دوپٹے کے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ اسی رات عمر کے ابو اور امی نے حسنہ اور عمر کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کر لیا۔ بچے حسنہ سے مانوس تھے۔ ناصر کے بچے عمر کو ابو کہتے تھے۔ حسنہ ناصر کی بیوہ تھی، اس کے گھرانے کی عزت تھی۔ اس عزت کو اپنا دامن ہی سمیٹ سکتا تھا۔ جوان جہان حسنہ کی زندگی کا سہارا عمر ہی بن سکتا تھا۔ صبح جب سب ناشتہ کر کے اٹھ گئے تو امی نے عمر کو اپنے کمرے میں بلایا، اور پھر آنسوؤں کی نمی میں ساری بات عمر کے گوش گزار کر دی۔ عمر بڑے اطمینان سے، بڑی خاموشی سے ماں کی باتیں سنتا رہا۔ امی اپنے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے بولی، عمر، تمہارے لیے رشتوں کی بے شک کمی نہیں، اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں مل جائیں گی، لیکن بچے حسنہ سے مانوس ہیں۔ حسنہ، امی، عمر نے ایک گہری ٹھنڈی آہ بھری، پھر آہستگی سے بولا، آپ نے جو کچھ سوچا وہی ہونا تھا امی، میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، یہی تھا امی، تو تم رضامند ہونا؟ اس نے سر جھکا کر کہا، میرے رضامند ہونے یا نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ حسنہ سے بھی پوچھ لوں۔ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے امی؟ پھر بھی بیٹے، امی تقدیر مدتوں پہلے یہ ناطہ جوڑ چکی ہے۔ عمر کی بات پر امی نے دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خواب ڈھل رہا تھا جو اس نے ایک مدت پہلے دیکھا تھا۔ آج اس نے سارا خواب ماں کو سنا دیا۔ امی حیران و ششدر اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ خواب نہیں تھا ماں،
میرا نوشہ تقدیر تھا جو مجھے بہت پہلے دکھا دیا گیا تھا۔ میں نے اسے بھلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہی ہوا ماں، وہی ہوا۔ اور وہ چند لمحے چپ رہا، پھر ہولے ہولے جیسے کہہ رہا تھا، اس کی آخری کڑی یہی تھی، آخری منظر یہی تھا۔ ماں کے منہ سے جیسے بات ہی نہ نکل رہی تھی، گنگ سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ عمر آہستہ آہستہ ساری بات بتا رہا تھا۔ خواب کا آخری منظر کچھ ایسا ہی تھا امی۔ میں نے حسنہ کو بے حد سوگوار سفید چادر اوڑھے اپنے برابر کھڑے دیکھا تھا۔ آپ نے اس کے سر سے سفید چادر اتار کر گلابی دوپٹہ اڑا دیا تھا اور 4 تر و تازہ پھول اس کی جھولی میں ڈال کر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ عمر شدت کرب سے بےکل تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ امی سسکیاں بھرنے لگیں۔ اور پھر کچھ عرصے بعد جب عمر حسنہ اور بچوں کو لے کر ملک سے باہر جا رہا تھا، حسنہ ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے باہر جانے کا بہت شوق تھا، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ناصر کی بجائے تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ عمر آنسو بھری مسکراہٹ سے حسنہ کو دیکھ کر بولا، ایسا چاہا تو میں نے بھی نہیں تھا حسنہ، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ حسنہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تو عمر نے سارا خواب، بھیانک سا خواب، حسنہ کے گوشے گزار کر دیا۔ وہ حیرانی سے پتھر راسی گئی۔